نور آصف کی 93 پارٹ 1 ارحام خان زادہ کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے بڑے سے کار پورچ میں آ کر بری طرح چرچرائے تھے۔ بارش اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ گیٹ پر اس وقت صرف گل خان موجود تھا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پر ایک دو گارڈز موجود تھے۔ پوری حویلی سناٹوں میں ڈوبی تھی۔ صرف برستی بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے اپنے اندر اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سے کی۔ ارحام خان زادہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اپنے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت کے ساتھ جو تند و تیز الاؤ اختیار کرتی جا رہی تھی، ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر ہور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ظاہر خان زادہ جیسا۔ ارحام خان زادہ نے وہ لفظ یاد کرتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ یہ لفظ نہیں، خنجر تھے، تو جب یاد آتے اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو کر اسے گھائل سا کر جاتے تھے۔ گہرے سانس لیتے اپنے اندر اٹھتے تند و تیز بھانوڑوں نے شدت اختیار قابو پانے سے کوئی اور بھی چاہ سکتا ہے، وہ بھی پاگلوں کی طرح کیسے برداشت کرتا، جس کا نام کسی کے لبوں پر گوارا نہ تھا، وہ کسی کے دل پر پرجمان تھی۔ کوئی سے دن رات سوچتا تھا کیسے برداشت ہوتا، دل میں جلتی آگ بھڑک نہیں تھی۔ ارحام خان زادہ نے وہ لفظ یاد کرتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا کہ رکی گاڑی میں بری طرح ارتعاش پیدا ہوا۔ ہور جو اسمارٹ انداز میں بیٹھے ونڈ سکرین کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مم میں گاڑی سے نہیں اتروں گی، ہور کے کپکپاتے لمبوں نے جنبش کی تھی۔ اس کے لفظ سنتے ارحام خان زادہ نے خون اتری آنکھیں اس پر گاڑی، میں آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی۔ ہور کے کپکپاتے لبوں نے ایک بار پھر سے جنبش کی تھی۔ وہ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے گہری سانس لے رہی تھی۔ میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ ارحام خان زادہ دھاڑا تھا۔ اس کے لفظ اس کے خون کو مزید بھڑکا گئے تھے۔ کہیں بھی جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی۔ ہور ارحام کو دیکھتے اب کی بات پوری قوت سے چیخی تھی۔ اس کی یوں چیخنے پر ارحام پوری طرح مشتعل ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ مقابل کی آواز اونچی ہوئی تھی، وہ بھی حویلی کے کار پورچ میں، جہاں ملازم بھی ہوتے تھے۔ گاڑی کے شیشے بند تھے، باہر اس کی آواز نہیں گئی تھی، مگر وہ بنا کسی کے لحاظ کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخ رہی تھی۔ وہ لرزتے بدن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہور کوئی ستمگر کے لفظ بھول ہی نہیں رہے تھے۔ ہاں نہیں بھولا اسے، نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت تھی، تم جیسی نہیں، وہ ہمیشہ یہاں رہے گی، اس جگہ پر۔ وہ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتا چلایا تھا، اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس ستمگر کی ستمگری پر آخری بار رو دی تھی۔ مجاسی خدا کی محبت رسوا بھی کرتی ہے، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ یہ لفظ اب وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی، نہ وہ اب کبھی بھولنا چاہتی تھی۔ مقابل اب جان سے بھی چلا جائے، یہ لفظ اس کے دل میں اب ہمیشہ رہنے والے تھے۔ خون ارحام خان زادہ کو دیکھتے اپنی گلابی آنکھیں بے دردی سے رگڑی، آواز نیچے، ورنہ آج تمہارا بہت حشر کروں گا، خبردار یہاں اب تم نے آواز بھی نکالی سمجھی تو۔ ارحام خان زادہ اس پر جھکا غرایا، اسے اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر ہور سے سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ ہور نے گہرے سانس لیتے گلابی آنکھوں سے اس کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھتے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا منہ پھیرنا ارحام خان زادہ کو مزید آگ لگا گیا تھا۔ ارحام کا کچھ پل اس کی حسین نکوش کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ ہور کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی کلائی جکڑتے باہر کی طرف کھینچا۔ چھوڑے مجھے ارحام، مجھے آپ کے ساتھ اندر نہیں جانا۔ ہور پھر سے حلق کے بل چیخی تو اس کی آواز کار پور سے ہوتے حویلی کے لان میں دور دور تک گونجی تھی۔ اس کے اس طرح چیخنے پر ارحام خان زادہ کے خون میں آگ بھڑکی تھی۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے باہر نکال چکا تھا، اور ارحام خان زادہ کے چوڑے سینے میں کپکپاتے
بدن کے ساتھ آسمائی تھی۔ اس سے پہلے ارحام خان زادہ اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتا، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے علیحدہ ہوئی تھی۔ ارحام نے اسے یوں کرنٹ کھا کر خود سے دور ہوتے دیکھا تو مزید پاگل ہوا تھا۔ اسے گاڑی کی بونٹ پر پوری قوت سے پٹکتے اس کے اوپر جھکا، اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ اب تمہاری ایک بار اور آواز نکلی میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا میں سب کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اس لیے خاموشی سے اندر چلو، میرا مزید تماشا مت بناؤ۔ ارحام اس کے نازک گالوں میں اپنی انگلیاں گاڑے اس پر جھکے، اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں پھنکارا تھا۔ نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ اندر، کچھ بھی کر لیں آپ جو ہاتھ آپ نے اندر اٹھانا ہے وہ آج سب کے سامنے اٹھا لیں۔ اور ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے کھٹی کھٹی آواز میں بمشکل بولی۔ گاڑی کے بونٹ پر اس پر جھکا، اپنا پہاڑ جیسا وجود پوری طرح اس پر لادے ہوئے تھا۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی، بمشکل لے رہی تھی۔ اوپر سے شفاق انسان نے اس کے نازک جبڑے کو دبوچا ہوا تھا۔ اس کی سخت کھردری انگلیاں اس کے نازک آرس پر دھنستی جا رہی تھی۔ اور بکواس بند کرو، اپنا حلیہ دیکھو۔ اگر میری حویلی میں سے کسی کی بھی تم پر نظر پڑی تو میں زندہ جلا دوں گا تمہیں۔ خاموشی سے اندر چلو، ارحام برفیلے لہجے میں کہتے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ اسے خون شام نگاہوں سے دیکھتی اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ اس پاک انسان کے بوجھ سے رہائی ملتی وہ گہرے سانس لیتی، یوں ہی بونٹ پر لیٹی اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اس کی یوں چیخ چیخ کر رونے پر ارحام خان زادہ کے اب اعصاب بھی بھڑک گئے تھے۔ مقابل کی ہمیشہ فرما برداری دیکھی تھی، چاہے وہ اس کے خوف سے کیوں نہ مشروط ہو، مگر اس کے ذرا سے دیکھنے پر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اسی خوف کے زیر اثر ہی تو آج اس کے ساتھ چلی آئی تھی، مگر اب اس کی یہ انداز اسے پاگل کر رہے تھے۔ اگر حویلی میں کوئی اسے حلیے میں نہ دیکھ لے وہ مزید پاگل ہو جاتا۔ وہ مزید پاگل ہو جاتا۔ اس کی کلائی چکڑے جلدی سے اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے ارحام، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اپنے پاپا کے پاس واپس جانا ہے۔ حور اپنا ہاتھ چھڑاتے حلق کے بل پوری قوت سے چیخی تھی۔ ارحام خان زادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اختیار پر قابو پاتے اسے کلائی سے سختی سے جکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ حور کے چیخنے پر اس کے اختیار میں بری طرح اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حور کے آج بخیے ادھیر ڈالے۔ اس کا یوں چیخنا چلانا اس کے سا مشتعل کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ یوں چیخ چلا رہی تھی، ورنہ اس کی صد نظر پر نظریں جھکا لیتی تھی۔ ارحام چھوڑے مجھے اپنے پاپا کے پاس واپس جانا ہے، مجھے آپ جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہنا۔ حور اپنی کلائی چھڑواتے اس کے ساتھ گھسٹتے حلق کے بل چیخی تھی۔ ارحام خان زادہ اس لیے زنان خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی چیخ و پکار زنان خانے کے لاؤنج میں پوری طرح گونج رہی تھی۔ رات کا ٹائم تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، مگر اس کی چیخیں سناٹے میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، سنا نہیں آپ نے، مجھے آپ کے ساتھ اندر نہیں جانا۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے ایک بار پھر سے چیخی تو ارحام اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ جانور بولا ہے مجھے، آج رات تمہیں میں جانور بن کر دکھاؤں گا، اس لیے اتنا ہی مجھے غصہ دلاؤ جتنا آج رات مجھے سہن کر سکو۔ ارحام اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑتے اس کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے گھر آیا تھا۔ آپ کا جانوروں والا روپ میں پہلی رات دیکھ چکی ہوں، اور کیا دکھائیں گے مجھے؟ حور نے سسکی لیتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنی خاموشی سے اندر چلو، آواز نہ نکلے اب تمہاری۔ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ آواز نکلے گی ارحام، درد دیں گے تو میں بھی بلبلاؤں گی، تھپڑ ماریں گے تو اس کی گونج کے ساتھ میری چیخو پکار بھی گونجے گی۔ انسان ہوں میں، موم کی گڑیا نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی کر رہا ہے۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں مزید سرخی اتری تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے
دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا، مگر اس کی آواز بے حد اونچی تھی، جو زنان خانے کے سناٹے میں ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ ارحام اس کے چیخنے اور اس کے لفظوں پر اپنے جبڑے پوری طرح بھیج گیا تھا۔ اس کی کلائی چکرے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب اس نازک جان کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کمرے میں جا کر کرنا تھا۔ آج وہ اس کا نازک بدن پیٹ سے داغدار کرنے کا ارادہ تھا۔ ارحام، لیو می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی وتھ یو۔ اور بری طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے چلائی تھی، بہت بے دردی سے اس کی کلائی چکری ہوئے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ درید خان کی بھاری وہ سیلی آواز پر ارحام کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ ارحام خان زادہ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ آخر وہی ہو گیا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ساری دنیا تو اسے اس حلیے میں دیکھ چکی تھی، اب اس کے گھر والے بھی۔ صحیح ارحام نے استہزائیہ انداز میں کرب سے جلتی نظر حور پر ڈالی۔ وہ جس حلیے میں تھی وہ مر کر بھی کبھی نہیں چاہتا تھا ویلی کی کسی بھی مرد کی اس پر نظر پڑے، مگر آج اس کا ضبط پھر سے مقابل ازما گیا تھا۔ ارحام خان زادہ نے مڑتے ہوئے درید خان کو دیکھتے حور کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وہ آنسو بہاتے ہچکیاں بھرتے کھڑی تھی۔ میکسی میں اس کا دو آتشہ روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ درید خان نے حور کو ایک نظر دیکھتے مارے اشتعال کی نگاہیں پھیر لی تھی۔ حور، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ارحام نے ضبط سے جبڑے بھیجتے اسے دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی کمرے میں، کچھ بھی کر لیں، چاہے مجھے جان سے مار ڈالیں، آج حور سلطان شاہ آپ کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ حور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مقابل کا خوف اس کے اعصابوں پر ابھی بھی بری طرح سوار تھا، مگر اب اسے ڈرنا نہیں تھا۔ اس کی نفرت ساری عمر نہیں سہ سکتی تھی، اس سے اچھا تھا وہ اسے موت دے دے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ارحام کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اس کی جان نکال رہا تھا، جان نکال رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ لڑکی، اب یہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی۔ لاؤنج میں سمیع اللہ خان کی گرجدار آواز۔ سمیع اللہ اپنی اسٹک پر وزن ڈالے حور کو مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جس حلیے میں کھڑی تھی ان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے، ان کے باروب چہرے پر سرخیاں گھلی تھیں۔ ارحام خان زادہ کی حالت دیکھتے ان کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ خون میں لت پت زخمی خون سے بھری داغدار شرٹ میں کھڑا تھا۔ حور کو اس لباس میں دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے تھے ان کے پوتے کی حالت کیسے ہوئی۔ سمیع اللہ کی گرجدار آواز اور حور کی چیخیں سنتے اب سب اپنے اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں آ چکے تھے امینہ خانم، روزینہ خانم، عربت خان، سمیع اللہ خان، حویلی کی تمام ملازمائیں تک آ چکی تھیں۔ ارحام، میرا بچہ، یہ کیا ہوا؟ ارحام کی حالت دیکھتے امینہ خانم تڑپتے ہوئے آگے بڑھی۔ رک جاؤ امینہ، جب تک یہ لڑکی ارحام کی زندگی میں ہے تب تک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، سمیع اللہ خان نے سختی سے حکم دیا۔ سمیع اللہ کے حکم پر امینہ خانم رکی تھی، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھے پوری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام میں ان کی جان بستی تھی، وہ زخموں سے چور کھڑا تھا۔ درید خان نے انہیں نرمی سے اپنے بازو میں بھرا۔ ارحام انہیں خود زرانوش ارحام سے زیادہ عزیز تھا۔ ان کے بڑے بھائی کی ارحام خانزادہ میں جان بستی تھی، ان کے دنیا سے جانے پر ان کی اور امینہ خانم کی جان بستی تھی ارحام خانزادہ میں۔ اس کی یہ حالت بہت تکلیف دے رہی تھی۔ سامنے کھڑا انسان کبھی بہت مضبوط ہوتا تھا، مگر آج وہ ٹوٹ گیا تھا۔ بظاہر طور پر وہ آج بھی پہاڑ کی طرح تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تیش و اشتعال کے ساتھ کی سرخی کے ساتھ کرب و درد کی بھی سرخی تھی، جو یہاں کھڑا ہر انسان محسوس کر سکتا تھا۔ حور کو اس حلیے میں سب کے سامنے ایسے دیکھنا ارحام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اپنی بیوی کو اس حلیے میں باہر سے لانا، یہ درد وہی مرد محسوس کرتا سکتا ہے جسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنی عورت کی عزت پیاری ہو۔ ارحام، اسے جہاں سے لائے ہو وہاں واپس چھوڑاؤ، یہ لڑکی تمہارا قابل نہیں ہے، یہ امیر باپ کا بیٹی ہے، یہ ہمارا ماحول میں نہیں رہ سکتا۔
اس لیے روز روز مرنے سے بہتر ہے تم اسے چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ سمیع اللہ کی بات پر ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں مزید خون اترا تھا۔ حور کی کلائی پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ درایت خان، اربد خان بھی لب بھیج گئے تھے۔ حویلی میں دوسری بار طلاق کا ذکر ہوا تھا۔ تاجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے پہلو میں چاقو بھی مار دیتے میں آپ کے سامنے اف بھی نہ کرتا۔ آپ نے مجھے ایسی تکلیف پہنچائی ہے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میری عزت ہے، اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ داجی، اگر دوبارہ آپ نے حور کے متعلق طلاق کا لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں کیا کر ڈالوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ ارحام نے سرد آواز میں کہتے تنبیہ کی تھی۔ ارحام، تم بابا جان سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے تمہارا عزت ذرا پیارا نہیں ہے؟ اربد خان تیش و اشتعال سے چیخے تھے۔ یہ لڑکی نہیں، عزت ہے میری، یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ارحام بھی جواباً چیخا تھا۔ حور بری طرح کپ کپا اٹھی تھی۔ ارحام کی گرفت میں اس کی کلائی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحام کی گرفت اس کی کلائی پر بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا حویلی کے مرد اسے لے کر ایسے بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ غصہ اشتعال ارحام خان زادہ کی حالت پر نہیں، اس کے بے پردہ ہونے پر تھا۔ حویلی کا کوئی بھی مرد اسے اس حلیے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کی گزمناک نگاہوں سے وہ لرزتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ مینا خانم کے اشارے پر درخشاں بھاگتے ہوئے مینا خانم کے کمرے کی طرف لاؤنج میں ہوتی چیخو پکار پر شہرام اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا تھا۔ باہر آ کے ارحام کی حالت دیکھتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ لالا، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ کس نے کیا؟ ارحام کی شرٹ خون آلود تھی، بازو سے خون رس رہا تھا، چہرے اور سر پر زخم تھے۔ شہرام کے خون میں شعلے بھڑکے تھے۔ دفتن وہ ارحام کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ ہور پر نظر پڑتے شہرام کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے اترے تھے اور جبڑے بینچے وہیں رک گیا۔ ہمیشہ ہور کو چادر میں لپٹا دیکھا تھا، آج وہ بے پردہ کھڑی تھی۔ شہرام اپنی مٹھیاں بھیجے الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بھابھی تھی اس کی، ایک نظر اس پر ڈال کر دوسری وہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ مر جاتا دوسری نظر نہ ڈالتا، مگر ارحام کے سامنے اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ارحام کی کیا حالت ہوئی ہوگی اپنی عزت کو یوں سب کے سامنے دیکھتے ہوئے؟ یہ ارحام کے زخموں سے چور بدن کو دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے لالا کو مزید شرمندہ نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ وہاں پر کھڑا رہتا ارحام نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ درخشاں مینا خانم کے کمرے سے ان کی چادر لے کر باہر آتے حور کی طرف بڑھتی۔ حور کی طرف بڑھتے اسے چادر اڑائی تھی۔ حور کی طرف بڑھتے اسے وہ چادر اڑائی۔ حور نظریں جھکائے وہ شال اپنے سینے سے جکڑ گئی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے مگر امینا خانم کی بڑی سی شال سے اس کا بدن کور ہو گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں حور کو چادر میں لپٹا دیکھ کر نمی اتری تھی۔ اسے کیسے بتاتا وہ اس کے بدن پر لپٹی چادر سے اسے کتنا پیار تھا۔ یہ ہے تمہارا عزت جسے تم باہر سے اس حلیے میں لایا؟ 6 ماہ رہا یہ اس حویلی میں۔ اس کو پتا تھا اس کا شوہر اسے اس حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکی مر جاتا اس حلیے میں باہر نہ نکلتا۔ تم اس کو اپنا عزت مانتا ہے مگر یہ خود کو تمہارا عزت نہیں مانتی۔ سمیع اللہ کی بات پر اور کسی سسکیوں میں اضافہ ہوتا۔ ارحام خان زادہ نے اپنی مٹھی سختی سے دبوچی۔ داجی، یہ لڑکی میری عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میری زندگی میں بھی یہ رہے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اس سے میرا تعلق رہے گا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے اپنا تعلق توڑنا ہے سے توڑیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، نہ ہی مجھے آپ سب میں سے کسی کی ضرورت ہے۔ ارحام سردوسپار لہجے میں بولا تو مینا خانم کی آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا بہا تھا۔ ارحام ان کی محبت بھی بھول گیا تھا۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، نہ اس حویلی میں رہنے کے لائق ہے۔ اسے تم پر الزام لگایا، اپنے باپ کے ساتھ تمہاری عزت پر 2 حرف بھیج کر بنا کسی چادر کے چلی گئی، تمہارا ملازموں تک نے اسے دیکھا۔ آج ہی اس بےہودہ حلیے میں سب کے سامنے بے شرموں کی طرح کھڑی چیخ رہی ہے۔ داجی، یہ عزت ہے میری، اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بات کریں۔ برداشت نہیں کروں گا
مگر اسے کسی نے کچھ بھی کہا تو ارحام نے غضبناک ہوتے سر لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ سمیع اللہ خان کی لاٹھی پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ارحام ان سے ایسے بات کرے گا وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ ان کا چہرہ اشتعال کی سرخی سے سرخ ہوا۔ اچھا کیا کرو گے؟ برداشت نہیں کرو گے تو اپنی گنڈا گردی دکھاؤ گے جیسے باہر دکھا کر آئے ہو۔ اس لڑکی کے لیے ہم پر گولی چلاؤ گے یا پھر گولی کھاؤ گے؟ ہم کو بتا دو۔ سمیع اللہ غصے سے دہاڑے۔ بابا جان آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گا، جانے دیں ارحام کو۔ درائد خان نے آگے بڑھتے سمیع اللہ خان کے کپاتے بدن کو سنبھالنا چاہتا۔ رک جاؤ ادھر درائد، ہم آج اس سے بات کر کے رہے گا، یہ لڑکی اس کا زندگی میں رہے گا یا پھر ہم لوگ اس کا زندگی میں؟ سمیع اللہ خان نے غضبناک ہوتے کہا۔ خود کمرے میں جاؤ۔ ارحام نے اس کی طرف دیکھتے سے سرد انداز میں حکم دیا۔ نہیں جاؤں گی کمرے میں، مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں، مجھے مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ اور شدت غم سے روتی ہوئی بولی، اب تو اس حویلی میں بالکل نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں سبھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ نہیں رہنا چاہتی تو اب یہ نہیں رہا گی۔ اس بے شرم لڑکی کا یہاں وجود ہم کو بھی گوارا نہیں۔ درائد خان غصے سے ہور کی طرف بڑھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو گولی مار دیں، جو اتنا کچھ کر کے ڈٹھائی سے ان کے سامنے کھڑی ارحام سے بحث کر رہی تھی۔ خبردار آپ نے اسے کچھ بھی کہا، اسے ہاتھ لگایا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ ارحام خان زادہ پوری قوت سے چلاتے ہور کے آگے آیا تھا۔ ہور اب اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ درائد خان اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ اگر ارحام آگے نہ آتا وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ ان کا چہرہ غضبناکی سے خون چھلکا رہا تھا۔ عزت ہے میری، بیوی ہے میری، میری عورت، میری ہی سامنے آپ لوگ کس طرح سے بے شرم پکار سکتے ہیں؟ ارحام خان زادہ حلق کے بل چیخا۔ اگر اس لڑکی کو بے شرم نہیں پکارے تو کیا تم کو پکارے؟ تم اپنا غیرت، اپنا شرم و لحاظ کہاں بھول آیا ہے جو اس جیسے لڑکی کے لیے اپنا خون بہا رہا ہے؟ بھول گیا تم ایک 5 سال کا معصوم بیٹی کا باپ ہے۔ اگر تم کو کچھ ہو گیا تمہارا بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس بے شرم لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم سا بڑھ کر اس کو کوئی دوسرا مل جائے گا اور یہ خوشی خوشی اس سے نکاح کر لے گا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ ارحام بھوکے درندے کی مانند دہاڑا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ارحام کی پشت کے پیچھے کھڑی ہور کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی سب کہتے ہوئے؟ ارحام نے آگے بڑھتے سمیع اللہ خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تم اس لڑکی کی خاطر ہمیں آنکھیں دکھائے گا؟ اس لڑکی کی خاطر جس کو اس طرح کا لباس تم باہر سے لایا، جس نے جرگے میں تمہارا عزت دو کوڑی کی خاطر رکھ دیا تھا، تو کوڑی کی طرح کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی نے نہیں، آپ لوگوں نے میری عزت 2 کوڑی کی رکھ دی تھی۔ اس نے تو مجھ پر الزام لگایا تھا، مگر یقین کس نے کیا تھا؟ اس کے الزام نے نہیں مارا تھا مجھے تاجی، آپ لوگوں کی بے اعتباری نے مجھے مارا تھا۔ مجھے میرے اپنوں کی بے اعتباری نے اس رات میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کسی کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میری بیوی جس کے نزدیک 5 سال میری وفا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ایک انجان لڑکی، اور اس کے الزامات پر اس نے یقین کرتے بھرے جرگے میں مجھ پر کیچڑ اچالا۔ اس رات اس گل نے میری محبت، میری وفا پر نہیں، ایک انجان لڑکی کی خوبصورتی پر یقین کیا۔ میں تو اسی رات ہی مر گیا تھا داجی۔ جب کردار پر وار کیا جائے، انسان کی اپنی اسے کٹہرے میں لا کھڑا کر دے، وہ انسان زندہ نہیں رہتا۔ آپ کو اس تکلیف کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، کیونکہ آپ میں سے کسی کو پتا ہی نہیں۔ جب بے گناہ ہوتے آپ کے کردار کو روندا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مرد بھی اتنا ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی ایک عورت محسوس کرتے ہیں۔ میری بیوی، میرے داجی، میرے ہر رشتے میں مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ ارحام خان زادہ کے منہ سے گل کا نام سنتے ہور کی ہچکیاں بلند ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو بھی اپنے پوتے سے زیادہ اسی لڑکی پر اعتبار تھا، تو بتائیں کس نے میری عزت 2 کوڑی کی؟ اس لڑکی نے یا پھر آپ لوگوں نے؟ ارحام نے کرب سے سوال داغے۔ ارحام، ہم کو تم پر اعتبار تھا، ہم نے کبھی تم پر شک نہیں کیا۔ مینا خانم تڑپتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھی تھی۔
مورے کیا کروں ایسے اعتبار کا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے دو لفظ نہیں کہے؟ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، مگر میں جانتا ہوں آپ نے پوری طرح مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ عورت تھی نا، عورت بھی رہی، اعتبار کرنا تھا آپ کو۔ ارحام نے کرب سے کہا، ہم کو معاف کر دو ارحام، مگر ہم کو چھوڑنا مت۔ تم جانتا ہے ہم زران اور شہرام سے زیادہ تم کو محبت کرتا ہے، مر جائے گا ہم۔ مینا خانم نے ارحام کے چہرے کو دونوں ہاتھوں تھامتے اس کے زخموں پر اپنے لب رکھے تھے، اور روتے ہوئے اس کے چہرے کے زخموں پر لب رکھ رہی تھی جو ان کا دل چیر چکے تھے۔ مورے میں مر کر بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں یقیناً کوئی نیکی کی ہے جو خدا نے آپ جیسی مورے تھی۔ ارحام نے ان کے ہاتھ تھامتے لبوں سے لگائے تھے۔ ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا جو اپنے پوتا پر یقین نہیں کیا۔ ہم کو اس رات ذرا بھی خبر ہوتا، ہم اس لڑکی کا نکاح اس شاہ نواز سے کر دیتا۔ سمیع اللہ خان کی کرب بھری آواز ڈوبی تھی، کرب میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ اللہ خان کی بات پر ارحام نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ارحام کے خانزادہ کی گردن کی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ ارحام! امینہ خانم نے ارحام کی حالت دیکھتے اسے پکارا۔ ارحام نے لاؤنج میں پڑی سینٹرل ٹیبل اٹھا کر اسی لمحے پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ ٹیبل چکنا چور ہوتے زمین پر بکھری۔ امینہ خانم نے تڑپتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا۔ اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے دیوار میں سما گئی تھی۔ امینہ خانم کی حالت دیکھتے زینہ خانم نے آگے بڑھتے انہیں سنبھالا۔ مار دیں داجی، مجھے ایک مرتبہ ہی مار دیں۔ کیوں میری جان ایسے لے رہے ہیں؟ یہ عزت ہے میری، میری ملکیت جس پر ایک نظر گوارا نہیں۔ آپ بار بار اس کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے آج اپنے ارحام کو پھر سے مار دیا۔ اس لڑکی سے میں کبھی اپنا تعلق نہیں توڑوں گا۔ خدا سے وعدہ کیا تھا میں نے، اور یہ وعدہ میرے لیے زندگی اور موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ سب چاہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں۔ اپنی بندوق کی گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، مگر میں جانتا ہوں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ارحام کرب سے استہزائیہ مسکرایا۔ اس لیے آج کے بعد میں آپ سب سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ ارحام غصے سے چیختا ہور کی طرف بڑھا، اس کی کلائی جکڑے ہوئے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار ہور نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اور ارحام کی گرفت میں کھینچتی اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا، مگر اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ ارحام، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ اور کمرے میں داخل ہوتے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ باہر ارحام کا روپ دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہم نے کمرے میں داخل ہوتے اسے بے دردی سے دیوار کی طرف دھکیلا تھا۔ ہور کی کمر بہت بے دردی سے دیوار کے ساتھ جل لگی۔ درد پورے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ شال زمین بوسوں تھی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے چیخیں مار مار کر رو دی تھی۔ ہم خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ ارحام نے کمرے میں رکھا کرسٹل واز اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ کرسٹل واز ہور کے قریب دیوار پر آ کر لگا۔ اس کی چیخیں یکدم تھمی تھیں۔ خوف زدہ نظروں سے اپنے پیروں کے پاس پڑے ٹوٹے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ واز اس سے 2 انچ کی دوری پر لگا تھا۔ ارحام نے یہ واز اسے مارا۔ اس بے یقینی سے اس ٹوٹے کانچ کو دیکھتے ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا۔ یہ واز آپ نے مجھے مارنے کے ارادے سے دیوار پر مارا تھا؟ ہو نے ٹوٹے لفظوں سے بے یقینی سے پوچھا۔ سامنے کھڑا انسان ظالم تھا، سفاک تھا، بے رحم بھی تھا۔ لفظوں سے اس کا دل چھلنی کرنا جانتا تھا۔ وہ شدتیں ڈھانے میں بھی ہر حد سے گزر جاتا تھا، مگر وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، اتنا ظالم نہیں تھا۔ اگر تمہیں مارنے کے لیے واز مارا ہوتا میرا نشانہ کبھی نہ چونکتا، لیکن کاش آج میرے نشانہ
چونک جاتا تو اچھا ہو جاتا۔ ارحام ایک ہی جذبے میں اس کی طرف بڑھتے اس کی گرد دیوار پر اپنے ہاتھ محسور کر چکا تھا۔ جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ باز آپ نے مجھے مارنے کے لیے مارا تھا۔ آپ ایک درندے ہیں جو کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے سسکیوں سے بولے، ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں کیونکہ تم جیسی عورت کا یہی انجام ہے، اسے مار دیا جائے۔ آج تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ رام اس کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے جان سے ماریں گے؟ آپ اپنی چین سے زندگی گزار لیں گے؟ سلطان شاہ اس حویلی کے در و دیوار ہلا دے گا اگر اس کی بیٹی کوئی کانچ بھی پہنچی۔ ابھی تو میں نے اپنے باپ کو آپ کے اس ظلم کے بارے میں نہیں بتایا جو آپ نے مجھ پر ہمارے نکاح کی رات کو ڈھایا تھا۔ انہیں خبر بھی ہو گئی کس طرح آپ نے مجھے اپنی درندگی سے مسئلہ تھا، وہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے بولی، اچھا تمہارا باپ میری جان لے گا اور جو تم نے اس رات مجھ پر ظلم ڈھایا تھا، مجھے برباد کیا، اس کا کیا؟ ارحام چیخا، جائیں اپنا لیں اس گل کو جو آپ کے انتظار میں آج بھی بیٹھی ہے۔ دل میں تو آپ کے ہے ہی، اس حویلی، اس کمرے، اس بستر پر بھی لے آئے۔ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اب کی بات چیختے ہوئے بولی، لے آؤں گا اسے بہت جلد، وہ ادھر اس بیڈ پر ہوگی، مگر تمہیں پھر بھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہی روگی اب ہمیشہ میری قید میں۔ ارحام اس کے بال بے دردی سے دبوچے کر آیا تھا۔ اس کے بار بار یہاں سے جانے کی بات پر اس کے تیش و اشتعال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پارٹی میں ہوئے تماشے، باہر لاؤنج میں ہوئے تماشے نے اس کی دماغ کی رگیں بھڑکائی ہوئی تھی۔ اوپر سے ہور کا چیخنا، اس کی زندگی سے جانا اسے مزید پاگل کر گیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے درندے کے ساتھ، سنا آپ نے؟ میں یہاں نہیں رکوں گی، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہیں آپ۔ حور نے ارحام خانزادہ کو پوری قوت سے دور دھکیلا، مگر وہ ارحام کو ایک انچ نہیں خود سے دور کر سکی تھی۔ وہ ارحام کو گلابی آنکھوں سے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرا گیا تھا، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، نہ تم نہ تمہارا باپ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور جو تم یہاں سے جانے کا سوچ رہی ہے ناممکن ہے۔ اب تم کھلے آسمان کو دیکھنے کو ترسو گی، بہت پہلے بھی میں نے تمہیں یہی کہا تھا، مگر اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تمہارا اس کمرے سے باہر جانا بند، کسی سے بات کرنا بند، میرے علاوہ تم اب کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے۔ ساری عمر اب صرف میرا چہرہ دیکھو گی، جس چہرے سے تمہیں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ افسوس اب دن رات وہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا، کیا گزرے گی اس معصوم دل پر۔ ارحام نے اس کی دھڑکنوں پر انگلی رکھی، اور نے نفرت سے اس کی انگلی جھٹکی تھی۔ ارحام کے پورے بدن میں جیسے سوئیاں چبھی تھی، اس کا انگلی جھٹکنا وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آنکھوں سے شرارے اسی پل نکلے۔ ارحام نے اسی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی میکسی کی سائڈ زپ کھولتا، کندھوں سے نیچے گھسکاتا، جھکے ہوئے اس کی گہرائیوں میں اپنا شدت بھر لمس چھوڑا تھا۔ اس کی شدت پر ہور کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ ہور نے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی اور اس کی بیلی بٹر پر اپنا ہاتھ سختی سے جمائے اسے مزید دیوار کے ساتھ لگائے، اس کی گہرائیوں میں اپنے دانت کاٹ گیا تھا، اسے سکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کرنا چاہا۔ ارحام کے ہاتھوں کی بے باکی نے شدت اختیار کی تھی، اپنے پورے بدن پر اس کے ہاتھوں کی بے باکی وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کچھ ہی لمحوں میں اس کے بدن کی ہر گہرائی کو ماپ چکے تھے۔ چھوڑے مجھے، ارحام، ہونے سے سکتے ہوئے کہا، مزید اس کا جنونی لمس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارحام اس کی تڑپنے پر اس سے دور ہوا، ابھی صرف اتنی سی شدت ڈھائی ہے، تمہارا یہ حال ہو کیا؟ آئندہ مجھے خود سے دور جھٹکا، صرف اپنے ہاتھوں کی بے باکی نہیں دکھاؤں گا، بہت کچھ کروں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میرے بہت کچھ سے کیا مراد ہے۔ ارحام خان زادہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ میڈیکل باکس نکالتے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، اپنی شرٹ اتار کے اس نے دور اچھالی تھی۔ بازو کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ہور کی نظر اس کے گہرے زخم پر پڑی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں روک چکی تھی۔
ہم نے میڈیکل باکس سے زخم صاف کرنے والی اسپرٹ نکالتے کاٹن پر ڈالتے بے دردی سے اپنے بازو پر رکھتے زخم صاف کیا تھا۔ پٹی نکالتے اس نے بے دردی سے اپنے بازو پر لپیٹتے اسے گرا لگائی تھی اور دیوار کے ساتھ لگی اسے لرزتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے اسپاٹ انداز میں اپنا کام کر جہاں بدن کے زخموں کو کوئی درد نہیں تھا، چہرہ انتہائی سرد پتریلا تھا، بہت ہی بے دردی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ سر سے بہتا خون بھی اس نے کاٹن سے بے دردی سے صاف کیا۔ اب وہ ڈریسنگ پر دونوں ہاتھ رکھے تھوڑا جھکتے مرر میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرر میں نظر آتا ہور کا کھولے لیتا وجہ دیکھ کر وہ اپنا سر جھٹکتے ایک بار پھر سے استہزائیہ مسکرا گیا تھا۔ ہور نے اس کی دہکتی نظروں پر اپنی میکسی کندھوں سے اوپر کرتے اپنی میکسی کی سائڈ سے بند کی تھی۔ آرام کی سرخ سرد نظریں مرر میں نظر آتے اس کی لہروں کی مانند بل کھاتے بدن پر تھی۔ میکسی بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس کے نشیب و فراز جیسے باہر آنے کو بتاؤ تھے۔ اتنی فٹنگ تھی میکسی کی کہ لگتا تھا جیسے اس میکسی پہن کر سلوایا گیا۔ ارحام خان زادہ کی نظروں کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حلیے میں بنا کسی شرم کے پارٹی میں کھڑی تھی، اس ظاہر خان زادہ کے قریب کھڑی تھی، اور اسی حلیے میں آج اسے اس کے گھر والے بھی دیکھ چکے تھے۔ ارحام خان زادہ میں چہرے پر ایک بار پھر سے تکلیف کے سار نمودار ہوئے تھے۔ مجھے قبول نہیں تجھے میرے علاوہ کوئی دیکھے، تجھ کو صرف میں دیکھوں اور میرا رب دیکھے۔ ظاہر خان زادہ کی نگاہیں یاد آئی تھی جو اس کی ہور پر گاڑے ہوئے تھا، اور وہ ایسے ہی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ ڈریسنگ میرر کی ٹیبل پر زور سے مکہ مارتا چلا اٹھا تھا۔ ارحام کی چیخ پر منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ پڑی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر ارحام خان زادہ کے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے جانے دے ارحام، اور اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپھڑاتے ہوئے چیخی تھی۔ ارحام خان زادہ کے خون میں بھانبڑ اٹھے تھے۔ وہ یہاں سے کیوں جاتی تھی وہ سمجھ گیا تھا، کوئی اس کا آج بھی منتظر تھا۔ میں سچ میں ساحر خان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ساحر خان کسی اور کا دیوانہ نکلا۔ وہ سچ میں بہت لکی تھی، جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لکی کہ ساحر خان زادہ جیسے انسان پر مرتا ہے۔ اگر افسوس وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری کہ اس کی زندگی میں ساحر خان زادہ نہ رہا۔ اب ساحر خان زادہ جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے وہ بدقسمت ہی ہوا نا۔ کہتے ہو پاگل ہوا تھا، کیوں جانا چاہتی یہاں سے؟ ہاں اس کے پاس جانا چاہتی ہو نا تم، اپنے عاشق کے پاس؟ ہم تیش و اشتعال سے چلایا تھا، ہاں اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہور اپنا جملہ مکمل کرتی ہے ارحام اس کی گردن جکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ارحام اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے دھاڑا۔ ہور نے اپنی گردن دونوں ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی، اس کی گردن پر خطرناک حد تک دباؤ ڈال گیا تھا۔ ہور کی آنکھیں باہر کو بل آئی تھیں۔ ہام خان زادہ نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو ہور گھٹنوں کے بل گری تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہی تھی۔ نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، چلی جاؤں گی اپنے پاپا کے پاس۔ خود ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اپنی بیلٹ اتارتے اس نے زمین پر دے ماری۔ بیلٹ ہور کے پاس آ کے گری تو ہور گھٹنوں میں
ہی منہ چھپائے لرز اٹھی تھی۔ ارحام کی سرد نظریں اس کے لرزتے وجود پر ہوتی زمین پر پڑی اپنے چمڑے کی بیلٹ پر تھیں۔ وہ اپنا سگریٹ اور لائٹر نکال کے اس کے قریب سو پر بیٹھا، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگا گیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رہ رہی تھی۔ ارحام اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے سگریٹ کی گہرے کش لے رہا تھا۔ رمز عشق تحریر نور آصف نقص 93 پارٹ 2۔ ارحام صوف پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، آنکھوں میں سرخی کے ڈوروں کے ساتھ جنونی کیفیت بھی تھی۔ نظریں صرف قدموں میں بیٹھے ہچکولے بھرتے نازک وجود پر تھی جو گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں سے روتے ہوئے بری طرح لرز رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں تپش اور جنونیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ ہلاتے ہور کے قریب اپنی بیلٹ کو دیکھ رہا تھا، ہور کے قریب پڑی اپنی بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی اس کی بیوی نے اپنے جسم کی نمائش کی تھی۔ اس جسم کو داغدار کرنے سے کم سزا تو ہونی نہیں چاہیے۔ اس جسم کو اتنا بدصورت ہونا چاہیے کہ مقابل کبھی اپنے جسم کی نمائش نہ کر سکے۔ ارحام خان زادہ چپتی نظروں سے اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ مارتے، ایک ہاتھ سے سگریٹ کی گہرے کش لیتے سوچ رہا تھا۔ اس کے گھٹنوں کے گرد لپٹے میکسی کے باریک کٹدار سلیو سے نظر آتے، لشکاریں مارتے دودھیا بازوؤں کو تپش زدہ جلستی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے سینے میں بھڑکتی آنکھ کو سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی، مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ ہم خانزادہ کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ پر تھیں، دل و دماغ جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ ایسی آگ بھڑک رہی تھی، دل کر رہا تھا آج سامنے بیٹھے وجود کو وہ جلا ڈالے، پھر بھی چین نہ پائے۔ اٹھو یہاں سے، چینج کرو، اس شرمناک بیہودہ لباس کو اپنے جسم سے آزاد کرو، حویلی کی عورتوں کی طرح شرم و حیا والا لباس پہنو۔ جس میں تمہاری جسم کی نمائش نہ ہو سکے۔ ارحام خانزادہ نے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے کاردار لہجے میں حکم دیا، کیا خرابی ہے اس لباس میں؟ مجھے اسی طرح کے لباس پہننے کی عادت ہے، میں نے ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنا ہے، اور کمرے میں بھی تو آپ کو اس سے بدتر لباس میں اچھی لگتی ہوں۔ جس طرح کی ولگر نائٹیز آپ نے میرے لیے خریدی ہیں وہ تو پہننے کی بھی لائق نہیں، مگر ہر رات آپ کے حکم پر پہنی ہیں تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو خماری چڑھ سکے، رات بھر میں آپ کی ہوس کا نشانہ بن سکوں۔ اور گھٹنوں میں سے منہ اٹھائے چیخ پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے چیخنے اور اس کی بات پر بری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف جھکتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ یہ لباس تم نے تب پہنا جب تم حور سلطان شاہ تھی، اب تم حور خانزادہ ہو، یعنی میری بیوی، میری ملکیت میں تم رات بھر میری ہوس کا نشانہ بنتی تھی تو تمہارے وجود پر ولگر نائٹیز بھی نہیں رہتی تھی۔ لگتا ہے بھول گئی ہو، رات بھر میرے ہوس کا نشانہ بنتے تم کس سولیے میں میری باہوں میں ہوتی تھی۔ نائٹیز تم کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے پہنتی تھی، یہ لباس تم نے غیر مردوں کے سامنے پہنا ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، تمہیں جیسے چاہوں چھو سکوں، جیسے چاہوں دیکھ سکوں، اور کوئی دوسرا مرد تمہاری ایک بال کو دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تمہیں خدا نے سر سے پیر تک صرف میرے لیے بنایا ہے۔ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ آئندہ اس طرح کی بکواس کی میرے حق کو یوں چیلنج کیا، میں تمہارا خوبصورت بدن اس سگریٹ سے داغدار کر دوں گا۔ ارحام کی بات پر حور نے خوف زدہ ہوتے اس کے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ کو دیکھا تھا۔ ارحام نے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اس سے دور ہوتے پیچھے کو کھسک گئی۔ آپ بہت برے ہیں ارحام، بہت برے۔ میں بھولی نہیں ہوں جو سلوک میرے ساتھ آپ نے ہمارے نکاح کی رات کو کیا تھا۔ میرے بدن کو نوچا تھا آپ نے، کتنا چیخی تھی، کتنی معافیاں مانگی، مگر آپ کی صفاقی، آپ کا ظلم بڑھتا گیا، میری چیخیں تک آپ نے روک دی تھی۔ مجھے نفرت ہے شوہر کے اس حق سے، مجھے نفرت ہے آپ کے حق سے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ حور پیچھے کو کھسکتی
سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ حور کی باتوں پر ارحام کے ہاتھوں کی مٹھیاں بنجھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ ارحام خان زیادہ صوفے سے اٹھتے ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھا تو حور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اسے بالوں سے دبوچتے کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا تھا۔ حور نے درد سے کراہتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ایک رات کو تم آج تک نہیں بھولی۔ اگر ہر رات تمہاری ویسے ہی گزرے تو پھر تمہاری نفرت کی انتہا کیا ہوگی؟ اتنی کی نفرت کرو گی مجھ سے جتنی نفرت مجھے اس وقت تم سے محسوس ہو رہی ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرایا تھا۔ میری نفرت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حور ارحام کی آنکھوں میں گلابی آنکھوں سے دیکھتی ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ارحام نے بہت بری طرح اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی گردن اور سر میں شدید کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ حور کی نفرت کے اظہار پر ارحام کے چہرے پر کرب و اذیت کی انتہا لہرائی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کی سرخی چھائی تھی۔ ارحام اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے رخ موڑ گیا تھا۔ ارحام نے گہری سانس لیتے اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ارحام کی بے رحم گرفت سے آزادی ملتی ہی حور کو پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پوری طرح رونے لگی تھی۔ مقابل سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی، اپنی تذلیل پر رونا بھی آ رہا تھا۔ ارحام اس کی چیخیں سنتے پوری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف بڑھا۔ جتنی مرضی نفرت کر لو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم اب اس کمرے میں میرے پاس رہو گی۔ جتنی مرضی چیخیں مارو تمہاری چیخیں اس کمرے کے در و دیوار سے ہوتے مجھ تک ہی پلٹا کریں گی۔ اب کوئی غیر مرد تمہیں نہیں دیکھے گا، بلکہ کوئی عورت بھی تمہیں نہیں دیکھ سکے گی۔ میرے نزدیک تمہاری یہی سزا ہے۔ ارحام اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکتے اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے سلکتے لہجے میں پھنکارا تھا۔ اب ڈریسنگ روم میں جاؤ، اس لباس کو چینج کرو۔ مجھے یہ لباس کانٹوں کی طرح چھپ رہا ہے۔ ایک آگ دہکتی ہے میرے اندر جب اس لباس میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اسے اتار کر مجھے دو تاکہ اسے نظریں آتش کر سکوں۔ اگر کچھ دیر اور تم اس لباس میں رہی تو میں اس لباس سمیت تمہیں آگ لگا دوں۔ اب جاؤ۔ مجھ سے ڈرنے کی، مجھ سے خوف زدہ ہونے کی شاندار ایکٹنگ کرتے ہونے کی شاندار ایکٹنگ کرتے کانپتے لرزتے اس لباس کو چینج کرو۔ ارحام نے اس کی لرزتے وجود اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مقابل اس سے ایسے ڈرتی لرزتی تھی جیسے ابھی جان سے چلی جائے گی، مگر ہمیشہ وہی کرتی تھی جو اس کے غصے کا سبب بنتا تھا۔ ارحام نے غضبناک ہوتے حور کے وجود پر اپنی سرد نگاہیں گاڑی۔ بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ اپنی گلابی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا بری طرح لرزنا محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے طوفانوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ وہی جانتا تھا وہ ضبط کے کس مراحل سے گزر رہا تھا۔ ایسی وحشت، ایسے جنون کے ابال اٹھ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا آج پھر سامنے کھڑے نازک وجود کو رون ڈالے، مگر آج مقابل کے ساتھ اس کے دل کا رشتہ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اس کا جنون، اس کی دیوانگی سامنے کھڑی لڑکی کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، اور اس کی یہی دیوانگی، یہی محبت، یہی جنون اس پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لاوے کی طرح پھٹ رہا تھا، آتش گیر مادی کی طرح اس کے وجود کے اندر سے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ اسی جنون، اسی تڑپ میں سلکتے جھلستے سامنے کھڑی لڑکی کے بھی ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ نہیں کروں گی یہ لباس چینج ارحام۔ آج سے وہ حور مر گئی جو آپ کا ہر حکم خاموشی سے مانتی تھی۔ حور نے نڈر لہجے میں چیخ کر کہا تھا۔ مقابل کی سختی اور بے رحمی اس کی حواس سلب کر رہی تھی۔ اب کچھ ہی وقت تو ہوا تھا، اسے اپنی پناہوں میں مان اور محبت بخشنے لگا تھا۔ جنونی لمس بھری شدتوں میں کتنی تڑپ ہوتی تھی۔ لبوں کی حدود سر کے بالوں سے پیروں تک آ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے نفرت کا راگ الاپتے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب یہ تذلیل اس کی روح کو بھی گھائل کر رہی تھی جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی۔
ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے کلائی سے جکڑے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا۔ ارحام چھوڑے مجھے، اور اپنی کلائی چھڑواتے چیخی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ اس واش روم میں وہ بہت بار اپنا حق لے چکا تھا۔ ہور کی رگوں میں اس کی جنونی شتیں یاد کرتے سنسنی دوڑی تھی۔ ہور نے چیختے تڑپتے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ وہ اسے بے دردی سے جکڑے باتھ ٹب کی طرف بڑھا۔ واش روم کے بیچوں بیچ بنے راؤنڈ شیپ میں بنے باتھ ٹب میں اسے بہت بے دردی سے دھکیل گیا تھا، اور پانی سے بھرے باتھ ٹب میں سیدھی کمر کے بل جا گری تھی۔ اس سے پہلے وہ اس باتھ ٹب سے نکلتی وہ روف شبر آن کرتے باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ ارحام اور خوفزدہ ہوتے چیختے ہوئے پیچھے کھسکی تھی۔ اس کے اوپر جھکے اسے کمر سے جکڑے اس کی میکسی کی دونوں سائڈ زپ کھولتے اسے چھٹکے سے اتار گیا۔ وہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے وجود کو دیکھتے ارحام کی سر سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کی کمر کو جکڑے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے ہوئے تھا، ایک ہاتھ سے خود بوچھے ہوئے تھا۔ روف شاور سے دونوں پر پانی گر رہا تھا، جس سے دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہور کا پورا بدن پانی میں ڈپ تھا۔ ہم پانی میں اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کے اس کی کمر کو جکڑے اپنا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ارحام ہوں نے گہرے سانس لیتے ارحام کو پکارا۔ روف شاور سے پانی کی بچھاڑ تیزی سے ان دونوں پر گرتی، ان کی سانسیں بالکل ناہموار کر چکی تھیں۔ باتھ ٹب کافی گہرا اور بڑا تھا، اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ارحام کی سر سرخ جنونی نظروں سے اس کی جان جا رہی تھی۔ باتھ ٹب کی ٹھنڈی پانی میں سے ارحام کا بدن تانبے کی مانند جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل کی دیوان کی اور کمزوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے قریب آتے ہی مقابل کا بدن ایسے ہی سپارک کرنے لگتا تھا، پورے وجود سے شعلے پھوٹنے لگتے تھے۔ ارحام اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اپنے وجود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ مگر کے ساتھ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں تھا۔ ارحام اس کے بدن کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ارحام آج بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے آپ جو ہمیشہ کرتے ہیں؟ ہور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لی تھی۔ ہاں، تو تاکہ تمہیں احساس ہو تم آج بھی میری ملکیت ہو، تمہارے پور پور پر صرف میرا حق ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچے اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے پانی میں گم ہوا۔ اس کے اس طرح رونے اور تڑپنے پر وہ پاگل ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں کھینچتے اسی گہرائیوں پر اپنے ایک ہاتھ سے شدت بھرا لمس چھوڑتے اسے باور کروا رہا تھا وہ صرف اس کی ہیں، وہ اس کے جسم و جاں کا مالک ہے۔ ہام کی شدت بھرے لمس اور پانی میں اس کی سانسیں ناہموار ہوتی مدھم ہوئی تھی۔ ہم خانزادہ اس کی سانسیں انہیل کرتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ہور کی سانسیں اب تقریباً رک گئی تھیں۔ جسے محسوس کرتے اور ہام اس کے لبوں کو آزادی دیتے اسے کمر کو جکڑے اوپر کو ہوا۔ پانی کی سطح پر آتے ہوئے گہرے سانس لیتے ارحام کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جن میں خوف کی گہری تحریر رقم تھی۔ وہ جس طرح اسے جکڑے ہوئے تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ زخمی ہوتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح قابو پائے ہوئے تھا۔ اور کے چہرے پر بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آیا اسے کبھی خوف سے مزاحمت نہیں کی تھی، اور آج اسے احساس ہوا تھا مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پہاڑی خان تھا جس کی پناہوں میں پہاڑ جیسے وزن سے سانس آ جائے تو غنیمت تھا کا جا کے وہ مزاحمت کرتی۔ ارحام کی نظریں اس کی خوفزدہ نگاہوں سے ہوتی اس کے لبوں کے موجود گہرے کٹ پر تھی جہاں خون کی۔ ارحام نے لب بھینچے اس کے زخمی لبوں کو دیکھتی اس کی کمر کو آزاد کرتے تھوڑا اوپر ہوتے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی۔ وہ پیچھے کو ہوتی باتھ ٹب کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ ٹیک لگائے ارحام کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔
اور ہم اپنی چاندی جیسے بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتے اسے چاندی جیسے مہکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کے سر سرخ جنونی نگاہیں اس کے شولڈر پر موجود سیاہ دل پر تھی، جو آج میکسی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ حویلی میں ان 6 ماہ میں اس نے ایسا لباس پہنا تھا، اس میں کبھی اس کا تل نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی کسی ڈیپ گلے کی وجہ سے اس گردن کے پاس شولڈر پر تل نظر بھی آ جائے تو وہ اوپر بہت بڑی چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ اس کے بالوں کے ساتھ بدن کے تل پر بھی وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کی چادر سرکنے نہیں دیتا تھا۔ سامنے لرزتے نازک وجود کو اس بات کی خبر تھی اس دل میں اس کی جان بستی ہے، اس کے بدن کے ہر دل کو کتنی شدت سے یہ نازک وجود اچھی طرح جانتا تھا۔ مگر یہ آج سیاہ دل اس کی میکسی سے دکھائی دیتا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آرام نے اس کے قریب ہوتے اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر کے پیچھے جا کر لا کی اور اس کے ایک پر مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ارحام نے پھر سے اسے بے بسی سے پکارا۔ ارحام نے اس کی کلائیاں اس کی کمر پر لاک کرتے شولڈر کے دل پر بہت بے رحمی سے ارحام کی شدت پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ ارحام کی شدت پر حور کی آنکھوں سے سیال مادہ شدت سے جاری ہوا تھا۔ ہم اپنے دانتوں کا دباؤ شولڈر کے دل پر ہڑاتا جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی شدت اس کے مول پر بڑھتی جا رہی تھی۔ حور کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ آج اس دل پر غیر مردوں کی نظر پڑی تھی۔ آج وہ یہ دل فنا کر کے رکھنا چاہتا تھا جسے دیکھنے کا حق صرف اسے تھا۔ ارحام اپنا جنونیت بھرا لمس اس کے شولڈر پر دے کر پیچھے ہوا اور اب خوف سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ایک ٹک ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بدن کی دل کی نمائش کی تم نے آج، اسے میں سزا دے چکا ہوں اور تمہارے بدن پر کہاں کتنے دل ہیں، کتنے نشان ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے بدن کی ایک گہرائی سے واقف ہوں۔ اتنا تم نے خود کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنا میں نے تمہیں دیکھا ہے، یہ دل کافی اوپر تھا، اس لیے تمہاری بچت ہوگی۔ خدا قسم تمہارے بدن کا کوئی اور دل ذرا سا بھی نمایاں ہو جاتا میں وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیتا۔ آج کے بعد اس دل کی بھی تم نمائش نہیں کر سکو گی۔ جب جب تمہیں میرا یہ لمس یاد آئے گا تم خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھو گی۔ اس دل کو تو اب تم بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ اس کی خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتے کر آیا تھا اور کی گلابی آنکھیں مزید گلابی ہوئی تھی، اسے سکتے ہوئے ارحام کو دیکھنے لگی۔ اسے بہت بے رحمی دکھائی تھی شولڈر کے اس دل پر۔ ویسے بھی میں کتنا بے وقوف ہوں جو بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ تم اپنی نمائش اب کر ہی نہیں سکتی۔ اس کمرے سے باہر نکلو گی تو اپنی نمائش کر سکو گی۔ اب تو یہ کمرہ، یہ واش روم تمہاری ملکیت اور تم میری ملکیت۔ ارحام اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ باتھ کے پاس بنے خوبصورت فینسی اسٹینڈ پر پڑے بہت سارے تہہ کیے ہوئے ٹاول میں سے ایک کو پکڑے وہ باتھ ٹب سے باہر نکلا تھا۔ اپنی کمر پر وہ ٹاول لپیٹتے الماری کی طرف بڑھا۔ یہ سانس لیتے اپنی بال مٹھیوں میں جکڑ سامنے کھڑے ظالم انسان کی چھوٹی پشت کو دیکھا تھا۔ اپنے لبوں کے زخم پر انگلیاں لگاتے اس نے اپنی شولڈر کی طرف نگاہ کی جہاں سامنے کھڑے شفاق انسان کی بے رحم شدت رقم تھی۔ وہ دل اس کی جنونیت میں چھپ گیا تھا، سچ میں بے رحم تھا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس شفاق انسان کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ اس کا پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ ارحام الماری سے باتھ گاؤن نکالتے ہور کی طرف بڑھا جو باتھ ٹب میں بیٹھی سے سک رہی تھی۔ ہم باتھ گاؤن ہور کے پاس اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ روتے ہوئے شدت غم سے چیخی تھی۔ اس کی صفاقی اس کی جان لے رہی تھی، وہ پاگل ہو رہی تھی جیسے۔ ارحام کے مضبوط ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکے تھے۔ چہرے کی سرخی میں مزید سرخیاں گلی تھیں، پورے وجود کی رگیں تیش و اشتعال سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ ارحام نے پلٹتے ہوئے حور پر اپنی سرخ نظریں گاڑی جو سسکیاں بھرتے ہوئے باتھ ٹب میں ہی بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے وہ باتھ روب گاؤن پہن رہی تھی۔
ابھی بھی آن تھا اور پھر سے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ باتھ روب گاؤن پہن کر باتھ ٹب سے اٹھتی ارحام کے مقابل آئی۔ میں اب آپ کی درنگی نہیں سہوں گی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت طلاق دے مجھے۔ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوف لہجے میں بولی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا، اس کی آواز میں بالکل لرزش نہیں تھی، نہ ہی اب اس کا بدن لرز رہا تھا۔ اسمارٹ نگاہوں سے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں بیلٹوں سے آج داغ دوں گا، بیلٹ سے آج داغ دوں گا۔ ارحام نے گہری سانس لیتے اسے تنبیہ کی۔ مقابل کا طلاق مانگنا اسے جلتے توے پر بٹھا چکا تھا۔ اس کی رگوں میں خون پھر سے بڑھکا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور طلاق لے کر وہ کس کے پاس جانا چاہتی تھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اور وہ اب تو مر کر بھی اسے اس کے پاس نہ جانے تھی۔ اسے آج تک کسی سے حسد محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس ظاہر خانزادہ سے وہ اتنا حسد محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نام سوچتے ہی اس کے اندر تپش اٹھنے لگتی تھی، جو اسے پیروں تک جھلسا دیتی تھی۔ سینے میں آگ کے دریا دوڑنے لگتے تھے۔ آپ کی شدتوں سے نہیں سہی، آج یہ بدن آپ کی بیلٹ سے داغ جائے گا ارحام، تو آج یہ بدن آپ کی، مجھے عادت ہے آپ کی بربریت سہنے کی۔ آپ چاہے آج مجھے بیلٹ سے داغیں، چاہے میری جان لیں، میں آپ سے چیخ چیخ کر طلاق مانگوں گی۔ مجھے طلاق چاہیے ارحام، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اگر آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے میں آپ جیسے درندے سے کھلا لے لوں گی۔ اور ارحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ہور کی زبان رکی تھی۔ بھاری تھپڑ کی گونج پورے واش روم میں گونجی تھی۔ تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ ہور کو کچھ بھی سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ہور پر گال پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو ہوتی پوری طرح لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ارحام اسے بازو سے جکڑے دوسرے گال پر پوری قوت سے تھپڑ لگا چکا تھا۔ سارا غصہ اشتعال وہ ہور کے نازک گالوں پر اتار چکا تھا۔ ہور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ تھر تھر کانپتے دیوار کے ساتھ لگے دونوں گال پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ تھپڑ بہت ہی جاندار تھی۔ مزید ارحام سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ آئندہ طلاق کا لفظ بھی منہ سے نکالا میں تمہاری زبان، ابھی کے لیے تمہاری اتنی ہی سزا کافی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتی اس کے گرد دونوں ہاتھ جما گیا۔ جہاں تک بات ہے میری شدتوں، میری بربریت سہنے کی، تم اس کمرے میں میری بن کر رہو گے اگر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ کل تک تمہاری نفرت میں تمہارے قریب آتا تھا، مگر اب تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہی، اس لیے تمہیں چھونے کے قابل نہیں سمجھتا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، رہو گی تم ہمیشہ میری، چاہے میں تمہیں چھوؤں یا نہ چھوؤں۔ اگر تم پر صرف میرا اختیار ہوگا، اب ساری زندگی صرف میری رہو گی۔ ہم اس کے لرزتے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتا دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ دھڑ سے کھولتا نکلتا چلا گیا تھا۔ ہور زمین پر دوزانوں بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی، طوفانی برفیلی بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے لان میں ریلنگ پر ہاتھ جمائے دریا کی موجوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بارش کا شور دریا کی موجوں کے شور میں دب رہا تھا، مگر دریا میں شدید طغیانی تھی۔ وہ برستی بارش میں کھڑا مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے، ہور کے لفظ یاد کرتا ہوں اس ٹھنڈی بارش میں بھی تانبے کی مانند سے لگ رہا تھا۔ ہور کے الفاظ یاد کرتے ہم اپنی سرخ آنکھیں مسلتے لوہے کے آہنی جنگلے پر پوری قوت سے ہاتھ مار گیا تھا، مگر درد کی شدت ہاتھ میں نہیں اس کے دل میں اٹھی تھی۔ وہ مجھے عشق بلاتا تھا۔ پھر سے اس ستمگر کے لفظ اسے سماعتوں میں گونجتے سنائی دیے۔ ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر ہول سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، ساحر خان زادہ جیسا۔
मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट, ये पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखती है वो जो साहिर खानज़ादा के रूम में रहती है। मैंने सुना है साहिर खानज़ादा किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी से गई है। उसी तरह की हरकतें करता है। अब देखो उस लड़की के लिए 500 करोड़ को लात मार दी। मैं सच में साहिर खान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर साहिर खान किसी और का दीवाना निकला। वो सच में बहुत लकी थी। जितनी वो खूबसूरत थी, उतनी ही लकी कि साहिर खानज़ादा जैसा इंसान उस पर मरता था। मगर अफ़सोस वो जितनी खूबसूरत थी वक़्त के साथ उतनी बदकिस्मत ठहरी कि उसकी ज़िंदगी में साहिर खानज़ादा ना रहा। अब साहिर खानज़ादा जैसा बंदा किसी की ज़िंदगी में ना रहे, वो बदकिस्मत ही होगा ना। ये लफ्ज़ गटमिट होते उसके दिमाग की तनाव ही हिला रहे थे। सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ तो ना रहा था उसके पास, कोई रिश्ता, कुछ भी अपना ना रहा था। जिसे वो अपना बना कर रखना चाहता था, उसकी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। लफ्ज़ों की बाज़गाश फिर से सुनाई दी तो राम अब कर्ब से चिल्लाते हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। क्या करूँ मेरे खुदा? क्यों इतना जुनून पैदा किया इस लड़की के लिए मेरे दिल में? नहीं बर्दाश्त कर सकता उसका नाम भी किसी के साथ। हाँ, राम अब आसमान की तरफ देखते अपने रब से शिकवा करते कर्ब से आँखें मीच गया था। उसे हूर की खूबसूरती से मोहब्बत नहीं हुई थी, वो अच्छी तरह जानता था। उसे उस पर किए गए ज़ुल्म की वजह से मोहब्बत हुई थी। उस पहली रात की बर्बरियत याद करते वो भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जा उसकी चीखें, उसका रोना कल्लाना याद आता, खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पाता था। रात को जब वो उसके पहलू में सो जाती तो उसे घंटों सोता हुआ देखता रहता, उसके लबों को गौर से देखता जो उसने पहली रात बेदर्दी से कुचले थे, उसके बदन को देखता रहता जो उसने पहली रात बेदर्दी से मसला था, और बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट पीते हुए से खुद से नफरत होने लगती थी। अपनी महरम अपनी इज्जत को इस तरह छूने पर वो कितनी बार खुद से शर्मिंदा होता था, मगर जब उसका एक्ट याद आता तो ये शर्मिंदगी दूर कहीं जा सोती थी, मगर हमदर्दी उस नाजुक वजूद के कभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ही नाजुक थी। उसकी नशीब व फ़राज़, उसके जिस्म की गहराइयाँ पहले कभी किसी ने नहीं छुआ था। उसकी मुल्कोती हसीन उसकी मुल्कोती उसकी मलकोती हसीन कोश देखकर वो सोचता, क्या ये लड़की ऐसे छूने के काबिल थी? क्या ये किसी और के पास होती तो क्या वो उसे ऐसे छूता? अपने इस सवाल पर उसका दिल जल उठता था, मज़ीद बेचैन हो जाता। अजीब-सी घुटन होती जब वो सोचता वो ये किसी और के पास होती। इसी बात को लेकर वो उसके लिए और हसास हो हमदर्दी और हसासियत में कब उसे इश्क हुआ उसे पता नहीं चला। शुरू-शुरू में वो उसको अट्रैक्शन नफ़रत का नाम देता था। उसके करीब जाकर अपनी नफ़रत उसके नाज़ुक वजूद पर उतारता है। उसकी बीवी बेहद खूबसूरत है, मैं रहम दो उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर उसे बाद में एहसास हुआ, उसे इस नाज़ुक वजूद से पहली रात नफ़रत हुई, फिर हमदर्दी हुई, फिर अट्रैक्शन और फिर मोहब्बत और फिर इश्क। औरत पर हाथ उठाना, उससे ऊँचा बोलना उसकी सरशत में शामिल नहीं था। मगर कुछ अरसे से मगर कुछ अरसे के लिए उसे औरत नाम से ही नफ़रत हो गई थी और बीवी रिश्ते से नफ़रत हो गई थी क्योंकि 2 औरतों ने उसकी बीवी का मुकाम हासिल किया था। दोनों इसके नज़दीक ज़ालिम निकली थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता अपने किए ज़ुल्म पर वो हूर को लेकर इतना हसास जुनूनी होने लगा कि उसे दरख्शा के साथ देखते भी वो जलने लगता था। उसे समझ नहीं आता तो उसके साथ क्या सलूक करे, अपनी औरत को किस तरह क रखे जो कम उम्र बेपनाह खूबसूरत है। बीवी जो सुल्तान शाह की बेटी थी, जिसका हर लफ्ज़ झूठ था, उसके साथ क्या सलूक करे? लेकिन उसे लगता था वो सारी उम्र अब सिर्फ़ उसकी रहेगी। हक़ की मलकियत के एहसास से हर टाइम उसे अपनी पनाह में रखता था, जिसमें उसकी मोहब्बत और जुनूनियत, उसकी इज़्ज़त शामिल होती थी। उसे एक रात के उस जाल में ना अमल से खुदा ने अमल से खुदा ने उसे बहुत बड़ी सज़ा दी थी, अमल की। इस औरत का इश्क उसके अंदर डाल दिया था जो उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करती थी, और उसके खुदा ने उसे वाक़ई में बहुत बुरी सज़ा दी थी।
एक तरफ़ा मोहब्बत ही बहुत ख़तरनाक होती है और वो उस औरत से इश्क कर बैठा था। आराम अपने मुँह पर हाथ फेरते अपने अंदर उठते दर्द पर काबू पाने लगा। तूफ़ानी बारिश में खड़ा वो मुसलसल भीग रहा था। उसके ज़ख्मों से खून रस्ता भी ज़मीन पर बहती बारिश में शामिल हो रहा था और बेहिस बना खड़ा था। रात की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हो गई थी और वो वहीं पर खड़ा था। ज़्यादा सुबह होते ही डेरे पर चला आया था। अब रात के 10 बज रहे थे, वो खुद से लड़ते थक-हार कर अब वो हवेली वापस आया था। वो इस वक़्त स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था। स्याह ही शाल कंधों पर डाली हुई थी उसकी भारी, बेचैन कदमों का रुख अपने कमरे की तरफ था, जहाँ उसकी ज़िंदगी मौजूद थी। हवेली में सबको वो सुबह गुस्से में मना कर आया था, उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, मगर आज सारा दिन उसकी जान सूली पर लटकी रही थी। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और वो कल रात से भूखी-प्यासी कमरे में बंद थी। मज़ीद बेचैन हो गया था। दरख्शां को फ़ोन पर कहती थी कि रात का खाना उसके कमरे में पहुँचाया जाए। अरहाम खान तेज़-तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे बेचैनी से कमरे के दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखते दरवाज़ा खोला ही था कि हूर की चीखती आवाज़ सुनाई दी। ले जाओ ये खाना मुझे नहीं खाना, मेरी सज़ा ये है मैं इस कमरे में बंद रहूँगी। तो जाओ कह दो अपने ज़ालिम लाला से मुझे भूखा रख कर सज़ा दे, ताकि मेरी जान चली जाए और मेरी इस कमरे से जान छूट जाए। अरहम हूर की चिंगारती आवाज़ पर लब भींच गया था। ये अंदाज़ कहाँ देखे थे उसके? दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसके कंधे पर गरम-गरम चाय का कप आकर बड़ी ज़ोर से लगा। कप उसके कंधे पर लगता, ज़मीन पर गिरता, टूटकर चिकनाचूर हो चुका था, मगर गरम-गरम चाय का कुछ हिस्सा उसकी गर्दन को जला चुका था। हूर बेड पर बैठी गहरे सांस लेते अरहाम को देखते अपना मुँह फेर गई थी। लाला भाभी को पता नहीं क्या हो गया, वो इतना चिल्ला रहे हैं। हमने बहुत बोला खाना खा लो, पर भाभी ने नहीं खाया। ये चाय का कप उन्होंने ये चाय का कप उन्होंने दरवाजे पर मारा था, यहाँ आपको लग गया। अरहाम को हूर को खूंखार निगाहों से घूरते देखकर दरख्शां ने जल्दी से वजाहत दी। अरहाम के गुस्से से वाकिफ थी और हूर से वो शदीद मोहब्बत करती थी। हूर के गालों पर अरहाम की उंगलियों के निशान भी देख चुकी थी, इसलिए अरहाम को जल्दी से घबराते हुए वजाहत दी। तुम जाओ यहाँ से, अब तब तक खाना इस कमरे में नहीं आएगा जब तक ये खुद नहीं मांगेगी। अरहाम हूर को सर सुर्ख निगाहों से घूरते हुए दरख्शां से दरअसल इस बात में सर हिलाती जल्दी से कमरे से निकल गई थी। मैं कभी खाना नहीं माँगूँगी अरहाम, मर जाऊँगी मगर खाना नहीं खाऊँगी। वो बेड से उठते अरहाम के मुकाबिले आई थी। वो गुलाबी कलर की फ्रॉक में मलबूस थी जिस पर बड़ी सी ब्लैक शॉल उसे कंधे पर डाल रखी थी। बाल उलचे से कमर और शानों पर बिखरे थे। रंगत शदीद गुलाबी हो रही थी। आँखें मुतुर-मुर सुर्ख थीं। दोनों आरिस पर उसकी उँगलियों के निशान सब थे। आँखें जितनी सूजी हुई थीं उतनी ही गुलाबी थीं। यकीनन वो कल रात से अब तक रोती रही थी मगर अब उसकी आँखों की नमी खुश्क थी। अरहाम की बेचैन नज़रें उसकी दीवानगी से तवाफ़ कर रही थी। उसे मुकम्मल ड्रेस और शॉल के साथ देखकर उसके जलते, तड़पते दिल को थोड़ी-सी राहत मिली। भूख लगेगी माँगो बीवी और खाओ बीवी। भूख चीज़ ही ऐसी है। राम उसकी मुतहम्मा आँखों को बुख़ार देखते बोला था। नहीं खाऊँगी, तब तक नहीं खाऊँगी जब तक मेरे पापा मुझे लेने नहीं आ जाते। मैं जानती हूँ अरहाम मेरे पापा ज़रूर आएँगे। उसके दूर जाने की बात पर अरहाम का चेहरा सुर्ख़ सर्द हुआ था। गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। गुस्सा इश्तियाल ने एक बार फिर से उसे अपनी लपेट में गुस्सा इश्तियाल गुस्से इश्तियाल ने एक बार फिर से उसे अपनी लपेट में ले लिया था।
नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, सुल्तान शाह को मैं इस हवेली में घुसने नहीं दूँगा। पहले तुम इसलिए चली गई क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, अब वो पूरी पुलिस फ़ोर्स को भी ले आए, तब तक वो तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। तब तक तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्योंकि अरहाम खानज़ादा खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, वो गोलियाँ मारना भी जानता है, गोलियाँ खाना भी। अगर तुमने गलती से भी इस कमरे से बाहर कदम निकाला, तो खून की नदियाँ हर तरफ बहेंगी, जिसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ तुम होगी। अरहाम ने सर्द आवाज़ में बोलते उसे पीछे को धकेला था। लड़खड़ाती हुई अरहाम की शाल मुट्ठियों में जकड़ गई। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा को कांच भी आई, मैं आपको जान से मार दूंगी। दुनिया में मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पापा हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती उस रात मैदान की सड़क पर आपकी मदद लेना थी। एक काश में उस रात उस किसी गाड़ी के नीचे आ जाती, जिस इंसान से मैं अपनी इज्जत बचा कर भाग रही थी, उसकी हवस का निशाना बन जाती, मगर आपकी गाड़ी से न टकराती। हूर अरहाम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत गम से रोते हुए चीख रही थी। अरहाम ने गैस और गज़ब से दहाड़ते हुए अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया था। हूर उसे खौफज़दा निगाहों से देखते अपने दोनों गालों पर हाथ रख गई थी। रात के थप्पड़ों की शिद्दत वो अभी तक भूली नहीं थी। मुकाबिल का हाथ बहुत भारी था। सारी रात उसके गाल दर्द और जलन से झनझनाते रहे थे। अरहाम अपना हाथ हवा में ही मुअल्लक करते अपनी मुट्ठी दबोच गया था। अरहाम गहरे सांस लेते अपने इश्तिहाल पर काबू पाने लगा। निशानाबाद बनने वाली बात पर अरहाम का तनफ़्फ़ुस पूरी तरह फूल गया था। वो बमुश्किल ही खुद पर काबू पाए हुए था। उसकी दिमाग की शरेआनें जैसे फटने के करीब थी। वो कहरबार निगाहों से उसे घूर रहा था। हूर अब लरज़ते हुए नज़रें झुका गई थी। उसे अपनी ज़बान से निकले लफ्ज़ों का एहसास शद्दो-मत से हुआ था। इसी इज़्ज़त को बचाते हुए वो इस ज़ालिम इंसान की पनाहों में आ गई थी। इसी इज़्ज़त को बचाते हुए दर-बदर हुई। कैसे ही वो लफ्ज़ मुँह से निकाल सकती थी। दिल की धक-धक अरहाम की गहरी सांसें गूंज रही थी। वो दोनों गालों पर हाथ रखे नज़रें झुकाए खड़ी थी। अरहाम उसे सर्क-सुर्ख नज़रों से तैशो इश्तिहाल से घूर रहा था। उसके पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो रही थी। यकदम अरहाम के मोबाइल फ़ोन की चिंगारती आवाज़ गूंजी। वो कहरबार निगाहों से घूरते हुए अरहाम ने अपनी शर्ट की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कान से लगाया। सरसुर्ख नज़रें उसकी अभी भी होठ पर जमी। क्या कह रही हो? क्या हुआ है प्रीति को? अरहाम फ़ोन पर ग्रीफ मजबूत करते चलाया। ने घबराते हुए अरहाम को देखा था, जिसके चेहरे पर ज़लज़लों के आसार थे। मैं आ रहा हूँ। अरहाम फ़ोन पॉकेट में डालता तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है अरहाम? परीज़े को हूर ने डबडबाए लहजे में पूछा। परीज़े से वो खुद बहुत मोहब्बत करती थी, खुद को उसका गुनहगार भी समझती थी। एहसास जुर्म में वो परीज़े से शदीद मोहब्बत करने लगी थी। अरहाम के मजबूत हाथ हैंडल पर रुके थे। वो सीढ़ियों से गिर गई है। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हैंडल पर हाथ रखे बिना रुख पलटे बोला, और ये होना था मेरी कसम की वजह से। आज मेरी परीज़े की ये हालत हुई है। कसम खाई थी परीज़े की कि तुम्हारे सर के बाल पर भी किसी की गैर मर्द की नज़र पड़ी, तुमने अपने जिस्म की नुमाइश की, मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा, मगर मैं ऐसा ना कर सका। और ना कभी कर सकूँगा, मगर तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। अरहाम नम आवाज़ में कहता दरवाज़ा खोलता चला गया और गहरे सांस लेते बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। और आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। हाम के लफ्ज़ याद करते हुए अपने बाल मुट्ठी में जकड़े शिद्दत गम से रो दी। खुद पर काबू पाते हुए बेड से उठी थी। वो अपनी शाल को अच्छी तरह खुद पर लपेटे कमरे से बाहर निकली।
میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے کار پورچ میں آئی، آرام کی گاڑیوں سے گیٹ سے نکلتے دکھائی دی تھی۔ گل خان! انہیں آگے بڑھتے کانپتی آواز میں گل خان کو پکارا۔ چہرہ اس نے مکمل چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ گل خان نے حیرت سے ہور کو دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، گل خان نے نظریں جھکائے کہا، فریزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے داجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ارحام تو جلدی میں نکل گیا ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، مینا خانم کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، جلدی جاؤ، داجی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، جلدی اندر جاؤ، داجی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہو نے جلدی جلدی ایک ہی سانس میں روانی میں کہا تھا۔ گل خان یہ سنتا تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ ہو تیز تیز قدم اٹھاتی برستی بارش میں حویلی کا گیٹ ابھورا